اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بخیر و عافیت ہوں گے، ایمان کے بہترین درجے پر فائز ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی اور ہمارے ایمان میں اور ہدایت میں دن دوگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور جتنے فالوورز مجھے ان باکس میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، میں بہت دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہیں، جو آپ کی دعائیں ہیں، جو آپ کے رب کی کن کی محتاج ہے، اللہ رب العزت وہ تمام دعائیں اپنی بہتری کے ساتھ قبول فرما لے۔ اور جتنی آپ کے مسائل، جتنی آپ کی پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت وہ سب مصیبتیں، سب پریشانیاں دور فرما کے آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب انسان بہت نا امیدی یا بہت پریشانی میں فرسٹریٹ ہو چکا ہوتا ہے، یا اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب میری زندگی سمجھو ختم ہے، اب کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا، اس ٹائم اس کا رب اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے رب کو تو پتہ ہے کہ اس آزمائش، اس پریشانی سے نکلنے کے بعد کتنی پیاری زندگی اس کی منتظر ہے۔ لیکن ہم اتنا فرسٹریٹ ہو چکے ہوتے ہیں اپنی پریشانیوں میں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کبھی کچھ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ اندھیری رات کے بعد ہی صبح ہوتا ہے، اور چاند جب ہی جگمگاتا ہوا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ جب ہر طرف اندھیری رات میں چادر اوڑھی ہوئی ہو۔ دوستو، آج کی سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ ان بھائی کی سٹوری بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ جب ہر طرف غم اور پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا تھا، ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کبھی یہ پریشانیاں دور بھی ہوں گی یا کبھی ان کی زندگی میں سکون بھی آئے گا۔ لیکن استغفار کی برکت سے ان کی زندگی بھی روشن ہوئی اور ان کی زندگی بھی جگمگا اٹھی۔ دوستو، آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ یہ سن 2022 کی بات ہے کہ میں بہت ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ میری زندگی میں جیسے سب کچھ ختم ہو رہا تھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ تمہیں استغفار پڑھنا چاہیے۔ میں نے استغفار کا ورد کرنا شروع کرا، لیکن میرے مسائل میں کوئی خاطرخواہ کمی محسوس نہ ہوئی مجھے۔ میں آہستہ آہستہ ڈپریشن میں جانے لگا۔ میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگا۔ میں گھنٹوں ایک ہی جگہ، ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہتا۔ میرے ہاتھ میں کافی کا مگ ہوتا، میں اسے پکڑتا اور گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ کبھی کبھی تو یہ 4 سے 5 گھنٹے بھی ہو جاتے، لیکن مجھے محسوس ہی نہ ہوتا کہ میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں۔ میرا دماغ جیسے بالکل معاف ہو چکا تھا، مجھے ارد گرد کے حالات کی بھی خبر نہ تھی۔ میرا دماغ ایک ہی چیز پہ اٹک گیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی شاید کبھی آگے نہ بڑھے گی، زندگی میری ایسے ہی ختم ہو جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سال 2022 فروری سے میری پریشانی کا آغاز ہوا تھا اور 2022 اکتوبر آ چکا تھا، لیکن میری پوزیشن وہی کی وہی تھی۔ میں اسی طرح ایک دن مایوسی اور پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا تو میری نظر سے ایک استغفار کی ویڈیو گزری، جس میں ایک صاحب 7000 مرتبہ استغفار پڑھنے کے فضائل بتا رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ جب لوگوں نے استغفار پڑھا 7000 تو ان کی زندگی میں کس طرح تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ پھر لوگوں کے میں نے نیچے کمنٹس پڑھے جو کہ کافی پازیٹیو تھے۔ بہت سارے لوگ استغفار پڑھ رہے تھے اور پریشانیوں سے باہر آ رہے تھے۔ میں نے پوری ویڈیو دیکھی۔ اس استغفار میں، اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو استغفار ہی غلط پڑھ رہا تھا، یعنی جب میں پڑھتا تھا میں صرف استغفار استغفار پڑھتا تھا، حالانکہ کریکٹ ورڈ استغفر اللہ ہے۔ میں نے ہمت نہ ہاری، میں نے دوبارہ 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کی برکت انشاءاللہ میں ضرور ان پریشانیوں سے نکل جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 6000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھوں گا،
لیکن جب پڑھنا اسٹارٹ کیا تو 1000 مرتبہ ہی پڑھ پایا۔ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا میں پورے دن میں ہر نماز کے بعد 500 مرتبہ شروع اور 500 مرتبہ آخر میں استغفر اللہ پڑھوں گا۔ اور الحمدللہ میں نے پڑھ بھی لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یقین کریں میں نے صرف 2 ہی دن پڑھا تھا اور 6 سے 8 مہینے بعد پہلی مرتبہ میں پرسکون نیند سویا، بالکل ریلیکس۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے دل کے اوپر جو دباؤ تھا وہ ہٹنا شروع ہو گیا، ذہنی اضطراب ختم ہونا شروع ہو گیا، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اللہ نے میرے سارے کام اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ اب انشاءاللہ سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ مجھے گڈ نیوز ملنا شروع ہو گئی۔ میرا جو فری لانسنگ کا بزنس تھا مجھے وہاں ماشاءاللہ مزید آرڈرز ملنا شروع ہو گئے، زندگی میں سکون آنے لگا، اور میں اپنے بزنس میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرے 6 سے 8 مہینے کتنے زیادہ ہارڈشپ میں نکل گئے۔ میں کتنا پریشان تھا یا میں کتنا ڈپریشن میں تھا، میں ان سب چیزوں سے باہر آ چکا تھا۔ میرے پاس یہ سوچنے کا وقت ہی نہ تھا کہ میں اپنی پرانی زندگی کے بارے میں کچھ سوچوں۔ میری زندگی اتنی مصروف اور اتنی باعمل ہو گئی تھی، اور اتنی زیادہ ماشاءاللہ دولت کی ریل پیل ہونا شروع ہو گئی تھی کہ میں سب کچھ بھول بھال گیا۔ اور دوستوں اس ٹائم مجھے ریئلائز ہوا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہماری ہر دعا کو سنتا ہے۔ اصل مسئلہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری راہوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور ان کو ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ پاک اپنی رحمتوں کی برسات ہم پہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری زندگیاں سنورنے لگتی ہیں اور راستے آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستوں آج کی سٹوری سے یقیناً آپ سب کو اور مجھے بھی یہ سبق ضرور ملا ہے کہ زندگی میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، اور جب انتہائی مشکل حالات ہوں تو امید کی کرن بن کے نکلتی ہے، اور وہ ہوتا ہے استغفار اور درود پاک۔ تو استغفار اور درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی بھی روشن اور منور ہو جائے گی اور خوشیوں کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں کچھ بھی آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔